تیسرا پارہ شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرت طالوت کے ساتھ جو جماعت قوم عمالقہ یعنی جالوت کے مقابلے میں گئی تھی، ان کا تفصیل سے جو واقعہ آیا تھا اس میں ان کی دعا کا ذکر چھوٹ گیا تھا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب میدان میں مقابلے کے لیے وہ چند لوگ جو حضرت طالوت کی ہدایت پر پانی پیے بغیر پار چلے گئے تھے، یا پانی پیا تھا لیکن ایک چلو یا اس سے کم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت دی، ان کی ایمانی قوت بھی بڑی تھی اور جسمانی قوت بھی اللہ نے ان کو ایسی بخشی کہ وہ ایک زبردست طاقت والی قوم کے مقابلے میں جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب یہ مٹھی بھر جماعت جو حضرت طالوت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تھے، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آمنے سامنے ہوئے، تو ایک ہیبت ہوتی ہے قوت کی، طاقت کی۔ اسلحہ جیسے اس زمانے میں جس ملک کے پاس زیادہ ہے، ہتھیار جس کے پاس زیادہ ہیں، فوجیں جس کے پاس زیادہ ہیں، ساری دنیا اس کی بات مانتی ہے۔ یہ دور تہذیب کا نہیں ہے، یہ دور تعلیم کا نہیں ہے، یہ دور دباؤ کا ہے، زور زبردستی کا ہے۔ جس کے پاس جیسی طاقت ہے ایسی ہی اس کی بات میں بھی دم اور قوت ہے، چاہے پھر وہ غلط ہو صحیح ہو، ساری دنیا اسے تسلیم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت کا اپنا ایک روب ہے۔ تو جب یہ جماعت وہاں پہنچی، ایسی زبردست قوت و طاقت والی قوم سے مقابلہ ہوا، جالوت خود بڑا دیو ہیکل انسان، تو ان لوگوں نے جہاد کے میدان میں اتر کر سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا کی تھی، پروردگار ہم آپ کے حکم پر یہاں پہنچ تو گئے ہیں لیکن یہاں جمنا بڑا مشکل ہے۔ کچھ لوگ تو ہم میں سے وہ تھے جنہوں نے پانی پیا اور پانی پی کر ہی ان کی قوت و طاقت ختم ہو گئی، ایک بڑا طبقہ ہم سے وہاں الگ ہو گیا، تو ہماری افرادی قوت بھی کم ہے۔ ادھر سامنا جس جماعت سے ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، قوت و طاقت بھی ہے، افراد بھی ہیں،
اس لیے ہم اگر میدان میں اترے ہیں تو وہ آپ کے حکم پر اترے ہیں، کامیابی ناکامی بھی آپ ہی کے حکم سے ہیں، تو ہم اپنی عاجزی، بے کسی اور بے بسی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی اپنے رب سے دعا کی۔ دعا یہ تھی، ربنا افرغ علینا صبرا۔ تین حصے اس دعا کے۔ ایک دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا افراغ فرما۔ افراغ آپ نے یہ اس لفظ عام طور پہ سنا بھی ہے، کسی چیز کو فارغ کرنا۔ فارغ مانے خالی کر دینا، جیسے کہتے ہیں برتن کو فارغ کرو، تو اسی سے یہ بنا ہے افراغ۔ یہ عربی زبان میں الفاظ کی کمی زیادتی سے معنی کی کمی زیادتی ہوتی ہے، جو کہ عام آدمی کو ترجمہ نہیں آتا ہے عربی الفاظ کا۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں پروردگار صبر کا جو پیمانہ ہے نا، وہ اس صبر کے پیمانے کو ہم پر انڈھیل دے، ہم پر اتنا صبر ڈال، ہمارے دل میں ایسا صبر پیدا فرما کہ اس زبردست جماعت کے مقابلے میں ہمیں ہیبت نہ ہو، ڈر نہ ہو، اور ہمارا جمنا یہاں آسان ہو جائے۔ وثبت اقدامنا، دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہم یہاں جب میدان میں اتر جائیں گے اور جنگ شروع ہوگی تو کہیں ہمارے پاؤں نہ اکھڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے زبردست حملے کا مقابلہ ہم نہ کر سکیں اور ہم پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں۔ اس کو عربی زبان میں ضعف کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں اس کو گناہ کبیرہ میں سر فہرست شمار کیا گیا ہے کہ میدان جہاد میں مجاہد اپنی جان بچانے کے لیے پیٹھ دکھا کے بھاگے۔ بلکہ اب آپ اس جرم کی شدت کا اس سے اندازہ لگائیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی 3 دفعہ یہ پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ الفاظ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آدمی 3 دفعہ یہ پڑھے، حدیث میں آیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوگا تو وہ جرم بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا حتیٰ کہ اگر اس نے شرک کیا ہوگا، اگر اس نے زنا کیا ہوگا، اگر اس نے قتل کیا ہوگا، یہ بھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں نا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میدان جہاد سے بھاگنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی معافی بظاہر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اگر سچے دل سے یہ کلمہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس سے اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں ہے میدان جہاد سے مت بھاگو حتیٰ اگرچہ تم اکیلے رہ جاؤ، تب بھی وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ مومن کیوں بھاگے؟ جان بچانا مقصد تھوڑا ہے، اعلاء کلمت اللہ مقصد ہے، یا جان دے کے یا پھر کامیاب ہو کے، بھاگ کے نہیں۔ اس لیے جو آدمی میدان جہاد میں ہو اور پھر دشمن کے حملے سے ڈر کر، گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے اور بھاگتے ہوئے مارا جائے تو اس کی موت بھی عجیب و غریب ہے، اللہ رحم فرمائے، اور اس کے لیے سخت ترین وعید بھی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو جہاد کی یا جنگ کی کیفیت ہے ساری دنیا میں، وہ آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی، وہ جنگ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گوریلا، چھپ کے وار کرنا۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں جو آدمی اترتا ہے وہ آمنے سامنے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے چھپ کر حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ سامنے آئے گا تو حملہ کر ہی نہیں پائے گا، سامنے والے کا اتنا موقع دیتے، تو اس کا بھاگنا ایک الگ چیز ہے۔ یا پھر اس لیے کوئی بھاگے کہ میں جا کر کمک لاؤں گا، یعنی مزید افرادی قوت ساتھ لے کے، جان بچانا مقصد۔ فرمایا ثبت اقدامنا، جب ہم میدان میں اتریں تو ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا جائیں، ڈر جائیں، ان کا حملہ اتنا سخت ہو کہ ہمیں بھاگنا پڑے، ہمیں ثابت قدمی عطا۔ اور پھر وانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد فرما کہ ان کو مغلوب کر دے، ہمیں غالب کر دے۔ یہ میدان جہاد میں انہوں نے دعا کی۔ اس سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ مجاہد بھی میدان جہاد میں اتر کے جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے تو میں نے جا کر سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کر رہے ہیں، تو آپ فرما رہے تھے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم
یا حی یا قیوم، یہ الفاظ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، فرشتے آسمان سے اترے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں، جنگ کی حالت میں، جہاں کبار صحابہ موجود ہیں، اس وقت روئے زمین کے اوپر، بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد انبیاء کے بعد اتنی بڑی مقدس جماعت کوئی نہیں آئی جیسی مقدس جماعت میدان بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کی طرف متوجہ رہی۔ تو جہاد کی کامیابی بھی اور باقی اعمال کی قبولیت و مقبولیت اور ان کا اثر بھی تبھی ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی، خالی لڑنے مرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، قتل و قتال ہوگا لیکن مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے سامنے حالات ہیں، یہ اللہ پاک اس لیے سنا رہے، کیا ضرورت تھی اس دعا کو نقل کرنے کی؟ اور بھی تو بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے نا۔ یہ قوم جو گئی تھی، یہ چند لوگ جو جبارین سے، عمالقہ سے لڑنے گئے تھے، بس ان نے اتنی بات تو نہیں کی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن قرآن نے ان کی دو باتیں خاص طور پہ ذکر کی۔ ایک یہ کہ اس وقت کے اپنے کمانڈر کی بات کی مخالفت کی انہوں نے، تو جس نے بھی اپنے جرنیل کی، اپنے کمانڈر کی، قائد کی بات کی مخالفت کی، پانی پیا، وہ لوگ میدان میں پہنچ ہی نہیں پائے۔ تو تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو، تم اگر اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے قول سے، فعل سے، عمل سے، تو پھر تمہارے جہاد سے کیا ہوگا؟ کیا جہاد ہے اور کیا تمہاری پھر کامیابی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنی قوت و طاقت پہ نظر رکھو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تب ملے گی جب تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگو۔ اور اللہ سے مانگا تب ہی جاتا ہے جب اعمال کے ساتھ پہنچے آدمی میدان۔ کہ جو چند حضرات تھے انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، نبی کی اطاعت کی اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، تو اطاعت کے بعد دعا ہے۔ وقتاً فوقتاً ایسی آیات آتی رہتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ایک دعا آئی تھی، اس صورت کے آخر میں بھی دعائیں آ رہی ہیں، آگے آل عمران ہے، اس کے پہلے رکوع میں دعائیں ہیں۔ تو مسلسل قرآن پاک میں مواقع پر دعائیں آ رہی ہیں۔ یہ قرآنی دعائیں جو قرآن نے نقل کی ہیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جو انبیاء نے مانگی ہیں شدائد میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دوسرے مقبولین صالحین نے مانگی۔ تو جہاں بھی دعاؤں کا ذکر ہے وہاں اگر غور کرے بندہ تو ان لوگوں کے حالات اللہ نے ساتھ ساتھ بیان کیے ہیں کہ یہ جو دعا مانگنے والے تھے ان کے اعمال کیسے تھے اور اللہ کے یہاں یہ مقبول کیسے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اولیاء بھی محتاج ہیں اللہ سے مانگنے کے، تو عام آدمی کو تو بدرجہ اولا مانگنا چاہیے، دعا کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ دعا مستقل ایک عمل ہے، یہ صرف فرض نمازوں کے بعد جو دعا کا دستور ہمارے ہاں چل پڑا ہے، امام صاحب دعا مانگتا ہے اور باقی لوگ آمین آمین کہتے رہتے ہیں، یہ رسم ہے، یہ کوئی دعا ہوا نہیں۔ اس دعا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک برکت ہے، ثواب ملتا ہے کلمات پڑھنے میں، لیکن دعا نہیں ہے۔ دعا یہ ہے کہ آدمی اپنی ضرورت اللہ پاک کے سامنے رکھے، اس کے لیے وقت نکالے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے نماز پڑھی جائے، اپنے وقت میں صبح شام دوپہر کو 5 منٹ 10 منٹ نکال لے اور روزانہ کی یا زندگی بھر کی جو ضرورتیں ہیں اپنی سادہ زبان میں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اور یہ جو دعائیں قرآن میں آئی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیا جائے، اس میں دنیا آخرت کی ہر خیر جمع ہے، تو وقتاً فوقتاً یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ چہل ربنا کے نام سے بھی ایک کتاب چھپ گیا، اس میں قرآن پاک کی ایسی دعائیں ہیں، تو ان کا ترجمہ یاد کر لیں، دعائیں یاد کر لیں اور ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ان کی برکات بھی ملیں گی انشاءاللہ۔ آگے سبق ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے اندر درجات رکھے ہیں، بعض پیغمبروں کا درجہ بعض سے بلند، اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ کسی نبی کو کوئی خاص فضیلت، کوئی خاص مقام عطا کیا گیا، جس کی وجہ سے باقی انبیاء میں اس کا درجہ اس ایک فضیلت کی وجہ سے بڑھ گیا۔ یہ مضمون جو شروع ہوا ہے نا، آگے رسولوں کا ذکر ہے، آپ اس سے پچھلی آیت جہاں پچھلا سبق ختم ہوا تھا دوسرے پارے کی آخری آیت، آخری لائن دیکھیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، دیکھا آپ نے؟ اللہ فرماتے ہیں نبی ہم نے یہ جو واقعات آپ کے ذریعے سے پہنچائے ہیں آپ کو تو معلوم نہیں تھے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسول برحق ہیں، اور جب آپ رسول ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے،
اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے ان میں بھی بعض کا درجہ بعض سے بلند تھا۔ وہ درجات کی بلندی کیسے ملتی ہے؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض رسولوں میں سے کچھ تو وہ ہیں من کلم اللہ، ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ کلام تو اللہ نے ہر نبی کے ساتھ فرمایا، لیکن یہاں جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کی صراحت آگے قرآن پاک میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی۔ حق تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اسی پارے میں آپ دیکھیں بالکل آخری صفحہ، آخری سے پہلا صفحہ نمبر 61 نہیں، صفحہ 60 کی آخری آیت، صفحہ 60 نیچے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، صفحہ 60 میں آخر سے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہو کہ عام لوگوں سے بات کی جائے گی، قیامت کے دن عام لوگوں سے بھی بات ہوگی، صرف ایک ایسا شقی اور بدبخت طبقہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے بات کرے گا، لیکن وہ اس وقت بھی اللہ کی بات سے محروم رہیں گے، اللہ پاک ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات کرتے ہیں اس بات کی صورت یہ ہے کہ بعض حضرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بات کی، بعض انبیاء سے، بعض حضرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے ایسے کہ اللہ نے براہ راست اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی، فرشتہ بھی نہیں آیا، دل میں کوئی بات ڈال دی۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے بات کی ہے، وہ زمین پہ نہیں کی، دنیا میں دنیاوی حیات کے اندر عرش پر گفتگو ہوئی، وہ براہ راست ہوئی، آمنے سامنے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی جمہور کا عقیدہ ہے۔ البتہ اس زمین کے اوپر براہ راست بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی ہے جو طور پہ ہوئی، اور قرآن پاک میں اس کا تفصیلی ذکر ہے، اللہ نے کیا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ یہ فضیلت چونکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے انبیاء میں کہ روئے زمین پر رہتے ہوئے براہ راست اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے سنی ہے، اس لیے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان انبیاء میں سے ایک تو وہ ہے جسے اللہ نے بات کی، یہ بات براہ راست تھی، اللہ جانے کیسی آواز تھی، اور وہ تو حضرت موسیٰ ہی سمجھ سکتے۔ ورفع بعضهم درجات، البتہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جنت میں تو سب سے بات کریں گے، جو ایمان والا جنت میں پہنچ جائے گا اس سے اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے بات کریں گے۔ یہ جو بات ہوئی تھی یہ براہ راست تھی مگر حجاب کے ساتھ تھی۔ حجاب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، آواز صرف سنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قیامت میں اہل ایمان اللہ کی زیارت بھی کریں گے اور بات بھی سنیں گے، بات کریں گے۔ یہ حضرت موسیٰ کی خصوصیت ہے، اس میں کوئی نبی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجے بڑھائے اللہ نے، وہ درجے بڑھائے کسی مخصوص وجہ سے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ باقی انبیاء میں اس حیثیت سے بڑا ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت انہوں نے دی، اس سے پہلے شرک ہی نہیں تھا، اس لیے توحید کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا درجہ ایک خصوصیت کی وجہ سے انبیاء میں بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کا نام رکھا، جیسے ہمارے ہاں نام رکھنے کا رواج ہے نا، کسی بزرگ سے نام رکھواتے ہیں، تو حضرت یحییٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا اور پیدائش سے بھی پہلے رکھا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خلت اور دوستی سے نوازا. تو یہ درجات کا تفاوت ہے کہ بعض انبیاء کا درجہ بعض سے بڑا ہے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بینات عطا کیے. بینات کا مطلب ہے کھلی نشانیاں نبوت کی، معجزات، جیسے حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، دوسرے انبیاء کو بھی عطا فرمائی. تو حضرت عیسیٰ کی کھلی نشانیاں تھیں کہ کسی بالکل اندھے کے اوپر آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا تو آنکھیں روشن ہو گئی. لا علاج مرض میں مبتلا ہے، ہاتھ لگا دیا تو مرض ٹھیک ہو گیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی، ان کی حفاظت کی ہم نے روح القدس سے. روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو تفصیل اس کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مستقل رہا کرتے تھے. یہ خصوصیت ہے ان کی. باقی انبیاء کا تو یہ حال ہے کہ ان کے پاس حضرت جبرائیل تب آتے تھے جب وحی لانی ہوتی تھی، وحی پہنچا کے واپس چلے جاتے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا. لیکن جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، سازش بنائی اور پورا ماحول بنا لیا اور گھیرے میں لے لیا، تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہیں، یا تو وہ ہر وقت ان کی حفاظت کرتے تھے. یہ خصوصیات ہیں. یہ ہے فضیلت انبیاء کا مضمون. یہاں دو باتیں ذہن میں رکھنی. ایک بات ذہن میں یہ رکھنی کہ قرآن تو یہاں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبروں میں بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے، لیکن حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے منع فرما دیا ہے کہ مجھ کو نبیوں پر فضیلت نہ دو. جیسے حضرت یونس کے بارے میں فرمایا مجھ کو حضرت یونس پر فضیلت نہ دو، اور بھی بہت تفصیل سے یہ حدیثیں موجود ہیں. تو حدیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے عام طور پہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں بہت بڑھ چڑھ کے، اس وقت تک آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبیوں میں میرا درجہ کیا ہے، مجھے کون سا مقام ملا ہے. آپ کو یہ معلوم تھا کہ انبیاء آتے رہے، میں بھی ایک نبی ہوں. اس لیے آپ نے منع فرما دیا کہ ایسی فضیلت بیان مت کرو. پھر جب آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہوا کہ آپ تو سید الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں اور آپ کا درجہ تو اولین و آخرین میں تمام انبیاء میں سب سے بڑا ہے، تو پھر یہ ممانعت ختم ہو گئی. پھر تو قرآن بھی آ گیا، اور قرآن پاک میں پھر باضابطہ آپ کے محاسن اور آپ کے کمالات بیان کیے گئے. جواب سمجھ میں آئے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسی فضیلت بیان نہ کرو، اس انداز سے فضیلت بیان نہ کرو کہ کسی دوسرے نبی کی العیاذ باللہ اس میں توہین ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیر جو ہے نا، دنیا کے سارے پیر اس کے سامنے کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اپنے پیر کی ایسی تعریف کرنا جیسے دنیا کے سارے پیروں کی توہین ہو. یا میرا استاد ایسا ہے کہ دنیا کے باقی سارے استاد مل کر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے اپنے استاد کی تو تعریف کی، ساتھ میں دنیا جہان کے سارے استادوں کی تنقیص بھی کر دی. تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان اس انداز سے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان فرما رہے ہوں، جس سے کوئی پہلو حضرت یونس علیہ السلام کی بے ادبی کا نکلتا ہو. تو آپ نے منع فرما دیا اس انداز سے تعریف نہ کرو کہ خدا نہ خواستہ کسی دوسرے نبی کی بے ادبی ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی انبیاء میں فضیلت موجود ہے. آئے نا سمجھ میں یہ مسئلہ؟ البتہ کلی اعتبار سے آپ کو جو مقام حاصل ہے یہ مقام کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. قرآن نے جو بیان کیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں غور کریں آپ تو ایک بات ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کا درجہ بعض سے، تو جب بعض کا بڑھایا ہے تو بعض کا کیا ہوا؟ کم ہوا نا. لیکن اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ انبیاء کے فضائل تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی کا درجہ کم تھا. یہ نہیں کہہ سکتے، بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نبی کا درجہ بڑا تھا. اگر جو یہ طے ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو درجہ ہے اس درجے تک باقی انبیاء نہیں پہنچیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے اللہ سے گفتگو کی یہ باقیوں کو حاصل نہیں ہے، یا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور حضرت ایوب کو کیا فرمایا؟ مذکر عبدنا ایوب، ہمارے بندے، ہمارے خاص بندے ایوب کا ذکر کیجیے، ان کو یاد کیجیے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں، لیکن اس انداز سے ان کو بیان کرنا کہ خدا نخواستہ اس سے کسی دوسرے نبی کی بے ادبی ہو اور یہ محسوس ہو کہ دوسرے کا درجہ کم ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان میں صاحب شریعت پیغمبروں کا درجہ بڑا ہے، اونچا ہے، اور تمام نبیوں سے بلکہ تمام مخلوق میں سب انسانیت سے بڑا درجہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آ گیا، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آ گیا۔ اس کے باوجود اختلاف کیوں ہوا؟ یہودی آپس میں لڑے، عیسائی آپس میں لڑے اور ان میں اختلاف ہو گیا، ایک نے دوسرے کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ بعد میں ان میں خود اتنی جماعتیں بن گئیں کہ ایک جماعت دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ جیسے مسلمانوں کا آج حال ہے کہ ایک جماعت دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتی ہے، اسی طریقے سے بہت پہلے سے ہی عیسائیوں میں ایسے اختلافات ہیں، ان کے 4 بڑے بڑے ایسے گروہ ہیں جو ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، یہ عیسائی ہی نہیں بلکہ ان کے تو گرجا گھر بھی بالکل الگ الگ ہیں، ان کی علامتیں بھی، جیسے آپ مسلمانوں نے بنانا شروع کر دیا نا، یہ اہل حدیث مسجد ہے، یہ حنفی مسجد ہے، یہ سنی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، الگ الگ مسجدوں کے نام رکھے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے گرجا گھروں کی تقسیم کر رہی ہے، یہ کون سا گرجا گھر ہے، کس طبقے کا ہے، یہ کس طبقے کا ہے۔ یہ اختلاف کیوں فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ پاک کی مشیت ہوتی تو جن لوگوں نے نبیوں کے بعد اور من بعد ما جاءتهم البینات، حق کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد قتل و قتال کیا، جنگیں کی، لڑائی کی، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا، ایک دوسرے کے مقابلے میں میدان میں آئے، ایسا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کی مشیت اور حکمت ہے، اللہ بھی جانتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ پیغمبر بھی آئے، تعلیم بھی پہنچی، اس کے باوجود اختلاف ہوا، اور اختلاف حق کے ماننے والوں میں ہوا۔ پہلے تو ایک ہی جماعت تھی نا، جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے میں، تابعین، طبع تابعین کے زمانے میں مسلمان ایک ہی تھا، بعد میں اسی امت میں اختلاف ہوئے اور ٹکڑے ہوئے، یہی دوسری امتوں میں ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ولو شاء، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ نے چاہا۔ یہ مسئلہ تقدیر کا ہے، اور تقدیر ایسا راز ہے جس کو کوئی سمجھ سکتا۔ ولیکن اختلفوا، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فمنہم من آمن، کچھ تو ایمان والے بنے، ومنہم من کفر، اور کچھ کافر ہو گئے، کچھ ایمان پر جمے رہے اور کچھ ایمان سے نکل گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ چاہتا تو یہ قتل و غارت گری نہ ہوتی، یہ جنگ و جدل نہ ہوتا، یہ اختلاف اور ایک دوسرے کو دین سے باہر نکالنے اور ایک دوسرے پر بے دینی اور بددینی کے فتوے لگانے کی نوبت نہ آتی۔ ولیکن پھر کیوں ہوا ایسا؟ اللہ فرماتے ہیں ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ اپنی قوت و طاقت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ یہ کہے ایسا کیوں ہوا، شیطان کو کیوں پیدا کیا، نہ ہوتا یہ پیدا تو یہ مصیبت بھی نہ آتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم بھی پیدا کی، جنت بھی پیدا کی، جنت و جہنم کے لیے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جن پیدا کر کے رکھے ہیں۔ تو جب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں تو ان کو تو جانا ہی جانا ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی چاہتے ہیں، تو پھر بندے اگر کفر کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو ان کا قصور کیا ہے؟ بس یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے کی اجازت، بس تسلیم کرو کہ قصور ہمارا ہی، جہنم میں جا رہے ہیں تب، اور اگر ہم نیکی کر کے جنت میں جا رہے ہیں تو ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا احسان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، میرے رب اگر تو اپنے بندوں کو سزا دینے لگے ان کے جرموں پر، گناہوں پر، فإنہم عبادک، تو بندے کس کے ہیں؟ آپ کو پوچھنے والا کون کہہ سکتا ہے آپ سے کہ سزا کیوں نہیں؟ اگر آپ ان کی غلطیوں پر، ان کے جرموں پر ان کو پکڑیں، سزا دیں اور ان کو جہنم میں پھینک دیں، پروردگار میں بھی آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اتنے سارے جرموں کے باوجود آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ ایسے زبردست ہیں، آپ کو کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس مجرم کو معاف کیوں کیا۔ یہ ہے ایمان۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت جو ہے اس میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے، یہ اختلاف انبیاء کے بعد، حق کے آ جانے کے بعد قومیں کرتی ہیں، اور کیوں ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایک راز سربستہ ہے، اس کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا
مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو عطا کیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کے ذہن میں ہوگی ابھی 2 صفحے پہلے یہ بات آئی تھی جہاں طلاق کا مضمون ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، اور وہاں ایک جماعت کا بھی ذکر آیا تھا جہاد کے لیے کہ طالوت کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں نے جہاد کیا۔ تو جہاد میں جان اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا پیچھے حکم آ گیا ہے، اس کو اب تفصیل سے بیان کیا گیا۔ وہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ ایک قوم، ایک بستی کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بچ گئے، پھر اللہ نے وہاں ان سے فرمایا منہ تو مر جاؤ، پھر وہ مر گئے۔ کوئی آدمی اپنی جان بچانے کی لاکھ تدبیریں کرے، اللہ کے حکم سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اس پر واقعات بیان کی کہ دیکھو یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، لیکن طالوت کے ساتھ چند حضرات جو ایمان پر جمے ہوئے تھے انہیں مقابلہ کیا، وہ مرے نہیں، بچ گئے۔ جو بچنا چاہتے تھے وہ مر گئے، اور جو مرنے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ اسی طریقے سے مال کا مسئلہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی۔ لہٰذا پھر تم انتظار کس کا کر رہے ہو؟ اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اور جو تم خرچ کرو گے تمہارا نہیں ہے، مما رزقناکم، ہم نے ہی تو دیا ہے تم کو، ہم دے کر مانگ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے بلا تشبیہ بلا تمثیل باپ اپنے بچے کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں دے اور پھر اس سے مانگے، یہ آزمائش ہے اس کی کہ یہ دے گا، باپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو لائے ہے بچے کے لیے۔ پھر فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دینا چاہو گے۔ تیسرے پارے کی اسی پارے کے آخر میں آ رہا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر بھی اگر سونا چاندی کسی کے بس میں ہو اس دن تو وہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ایسا دن آنے والا ہے، من قبلی، اس سے پہلے خرچ کر دو۔ کہاں خرچ کرو؟ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے؟ مسجدوں کو دو، مدرسوں کو دو، علم پر خرچ کرو، علم کے اسباب، علماء پر، کتابوں پر خرچ کرو، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں، لا علاج بیماروں اور حاجت مندوں پر اللہ کا مال دیت دیا یہ خرچ کرو۔ اس کی صورت ہے زکوٰۃ دو، عشر دو، صدقۃ الفطر دو، نظر نیاز اور منت جو مانی ہے واجب ہو گئی ہے وہ دو، اور وہ سب دے چکے ہو یا وہ تم پر واجب نہیں ہے تو پھر یوں ہی اللہ کے بندوں کی مدد و خدمت کرو، جس کو نفلی چندہ کہتے ہیں، نفلی خدمت کہتے ہیں۔ من قبل، اس سے پہلے ان یاتی یوم، کے وہ دن آ جائے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کیا ہوگا؟ فرمایا لا بیع فی، تب خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ، دوستی نہیں چلے گی، ولا شفاعہ، سفارش نہیں چلے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی پھنس جاتا ہے نا تو پھر وہ خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رشوت، یہ چلنے والا نہیں، اس لیے کہ وہاں کی کرنسی ایسی ہے کہ دنیا کی کرنسی وہاں چلنے والی نہیں۔ تو آدمی رشوت دے کر اپنی جان بچا لیتا ہے، اپنا سرمایہ بیچ کر سامنے والے کو دے کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ دوسری چیز ہے خلہ، دوستی کام آ جاتی ہے، دوست سامنے آ جاتے ہیں کہ چلو جی اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو ہم ہیں، تو وہاں دوستی ہی نہیں ہوگی، وہاں تو ماں باپ انکار کر دیں گے، اولاد کا اولاد اپنے ماں باپ کا انکار کرے گی، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، تو دوستی کہاں؟ کوئی دوستی کام نہیں آئی۔ قرآن پاک میں آیا ہے 18ویں پارے میں فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اس دن نسبوں کا انکار ہو جائے گا، اولاد کا انکار کر دیں گے ماں باپ، اور اولاد ماں باپ اور نسبوں کا، اپنی آگے کی نسل اور پیچھے کے حسب نسب، کہ نہیں ہم اس خاندان ہی کے نہیں ہیں جس خاندان کو تم کہتے ہو۔ دادا آئے گا کہ تم کون ہو؟ تم ڈار ہیں۔ یہ کون ہے؟ وانی۔ ہم بھی تو ڈار وانی کہتے ہیں، ہم ڈار نہیں، وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں ہی نہیں۔ ڈار اپنے آپ کو وانی بتائے گا، وانی اپنے آپ کو انکار کریں گے۔ کیا وہاں جھوٹ بولیں گے؟ ہاں، میدان حشر میں جھوٹ بولیں گے لوگ، لیکن یہ جھوٹ بولیں گے آپس میں، بندوں سے۔ جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ بچہ کہے گا ماں کو تو میری ماں، جھوٹ ہے نا، اللہ کے سامنے جھوٹ۔ البتہ ایک جماعت ایسی ہے جو پروردگار کے سامنے اس وقت جھوٹ بولے گی، اس وقت وہ پچھلی انبیاء کی جو نافرمان قومیں ہیں وہ جھوٹ بولیں گی۔ اللہ ان سے فرمائیں گے نبیوں سے کہ تم نے دین پہنچایا تھا، وہ کہیں گے پروردگار ہم نے پہنچایا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے آگے 7ویں پارے میں، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، عیسیٰ یہ جو تیری قوم ہے اور تجھے کہتی تھی کہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں، انت قلت، کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا مانو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تجھے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں، ان قلت ہو، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقط عالم تھا، تو تجھ کو یہ معلوم ہوتی، تو خود بتا میں نے یہ بات کہی ہے، اور جو بات تو نے مجھے نہیں بتائی میں کیسے کہہ سکتا تھا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے۔ اللہ تعالیٰ اب پوچھیں گے ان سے، قوموں سے، پھر تم نے کیوں کیا شرک؟ وہ کہیں گے اسی نے کہا تھا ہمیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں گے اسی نے کہا تھا کہ کیا کرو، مجھ کو اللہ کا بیٹا مانو۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں سے پوچھیں گے کہ تمہارے نبی نے تم تک دین کی بات پہنچائی؟ قومیں کہیں گے نہیں پہنچائی، ہم تک دین۔ اللہ فرمائیں گے اب پیغمبروں سے، تم تو کہتے ہم نے دین پہنچایا اور تمہاری قومیں انکار کر رہی ہیں، تو اب پیغمبر کہیں گے پروردگار اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھیں آپ، ہم نے دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ 17ویں پارے کے آخر میں آیا تکونوا شہداء علی الناس، تم اے امت محمدیہ تم کو کل قیامت میں گواہی دینی پڑے گی دوسری امتوں کے بارے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے کہ اے امت محمدیہ بتلاؤ، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت نوح نے اپنی اپنی قوموں کو صحیح تعلیم اور تبلیغ اور دین کی بات پہنچائی تھی؟ امت محمدیہ کہے گی بالکل پہنچائی تھی۔ تو وہ کہیں گے پروردگار ان کی گواہی آپ کیسے قبول کرتے، یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ کہاں تھے جب حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت نوح آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے ہیں، ان کی امت بعد میں، یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بتلاؤ امت محمدیہ جب تم وہاں تھے ہی نہیں تو تم کیسے یہ بات کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت نوح نے، حضرت ابراہیم نے صحیح دین اپنی قوموں کو پہنچایا؟ تو یہ امت کہے گی کہ پروردگار یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے، ہم موجود نہیں تھے لیکن ہم کو آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور وہ سچے ہیں، تو ہم ان کی بات پر یقین کر کے گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں پھر ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہاں لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے، جیسے زمین بولے گی کہ میرے اوپر کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو انسان کہے گا جھوٹ بولتی ہے یہ زمین، پھر کہیں گے اللہ پوچھیں گے بتلاؤ تم، تو زبان سے کہے گا نا میں نے کہاں کیا یہ جو گناہ، میں نے تو یہ گناہ ہی نہیں کیا، یہ فرشتوں نے ویسے ہی لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم منہ بند کر دیں گے انسان، تشہد علیہم ایدیہم وارجلہم، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، خود بولے گا انسان کا جسم کہ مجھ سے کیا کیا گناہ کیے۔ تو ایسا ڈھیٹ ہے انسان جھوٹ بولنے میں کہ وہاں بھی باز آنے والا نہیں۔ اس نے فرمایا وہاں پہ دوست کہاں مانے گا کہ میں تیرا دوست کیا کرتے ہیں۔ ولا شفاعہ، تیسری چیز ہوتی ہے بچاؤ کی، کوئی بڑی سرکار آ جائے وہ آ کر کیا کرے، پاور والا آدمی، اسی لیے لوگ کہتے ہیں ایس پی صاحب کے ساتھ جان پہچان رکھو، ڈی سی صاحب کے ساتھ، ایم ایل اے صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ، جس لائن کا آدمی ہوتا ہے۔ اور جو بیچارے اس دنیاوی لائن کے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم دیندار طبقے، وہ کہتے ہیں پیر صاحب کے ساتھ تعلقات رکھو، پیر اگر خوش ہے خدا خوش ہے، پیر ناراض ہے خدا ناراض، پیر پکڑ کے پار لگا دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، جن کو تم بلاتے ہو نا پیر سمجھ کے تو خود مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ وندہ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ زندہ ہیں مگر ان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ تمہاری کوئی مدد کر سکیں، بیچارے بس اپنے اس میں لگے۔ اور وہاں 17ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما ضرب مثل فاستمعوا له، اے میرے بندوں میں ایک مثال دیتا ہوں تم کو، اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم زندہ مردہ جن پیروں فقیروں ولیوں کو بلاتے ہو نا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جن کو بھی تم بلاتے ہو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، ان سب کو مل کر اتنی طاقت نہیں کہ مکھی بنا سکیں، تو تمہاری بیوی کے پیٹ میں بچہ کیسے بنا دیں گے؟ اگر کالے دھاگے سے سفید دھاگے سے بچے پیدا ہوتے مکھی نہیں بنا سکتے۔ پھر فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہماری بنائی ہوئی مکھی ان کے کھانے پر بیٹھے اور کھا کے اڑ جائے، یہ سارے پیر فقیر سائنسدان دنیا والے حکومتیں سپر پاور چھوٹی طاقتیں ایٹم بم کے ساتھ بھی نکلیں اور اس چھپی ہوئی مکھی کو جو بھاگ گئی ہے نا پکڑ کے لائیں اور کھانا جو کھا کے گئی ہے واپس لے کے دکھائیں، لا يستنقذوه منه،
جو تمہاری پلیٹ سے اور برتن سے کھا گئی نا، اس کو واپس نہیں لا سکتے، تو تمہارا جو روزگار مٹ گیا نا، تم کے واپس کیسے دے دیں گے؟ جو عزت چلی گئی واپس کیسے دیں گے؟ اس کے لیے بس ایک ہی صورت ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی سے مانگا جائے۔ فرمایا قیامت کے دن آئے گا لا بیع، خرید و فروخت یعنی رشوت نہیں چلے گی، لا خلا، کسی کی دوستی یاری کام نہیں آئے گی، رشتہ داری فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت عطا فرمائیں گے کہ تم سفارش کرو، جیسے انبیاء کو اجازت ہوگی، ایسے ہی شہداء کو اجازت ہوگی، ایسے ہی حافظ قرآن کو اجازت ہوگی، ایسے کچھ صالحین کو اجازت ہوگی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اجازت کون دے گا؟ تو اجازت دینے والا اللہ ہے، اپنی مرضی سے وہ سفارش نہیں کر سکتے، تو جس کے بارے میں سفارش کریں گے نا، وہ بھی من جانب اللہ طے ہے کہ کس کے بارے میں سفارش ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کا بیڑا پار کر دیں گے، یہ وہ مخصوص طبقہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جسے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا، جس کے ساتھ ہوگا فائدہ پہنچائے۔ تو محبت کی نشانی کیا ہے؟ اطاعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا صالحین کی، اسی طریقے سے شہداء کی، ایسے ہی علماء کی، جو لوگ مشابہت اختیار کرتے ہیں اعمال میں، اخلاق میں، ان کے تابع رہتے ہیں، یہ لوگ ہیں کل قیامت کے دن خدا نخواستہ کسی چھوٹے موٹے گناہ میں، یہ 19-20 کا فرق جس کو کہتے ہیں نا 49 اور 51، وہاں جو میزان پر ہوگا نا کہ جب ترازو پر عمل تولے جائیں گے، اگر کسی کی ایک نیکی زیادہ ہو گئی، یعنی 51 نیکیاں ہو گئی اور 49، تو اس کا بیڑا پار ہے، اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت، یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ اور اگر 49 نکل گئی نیکیاں اور 51 نکل گئے گناہ، تو یہ پھنس گئے۔ اور اگر 50-50 نکلے تو یہ رک گیا، نہ یہ جنت میں جائے گا نہ یہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، اور 8ویں پارے میں بڑی تفصیل سے اس کی بیان آ رہا ہے، اور سورت کا نام ہی سورہ اعراف ہے، بینہما اعراف۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اللہ جانے کیا ہے وہ اعراف۔ ایسی جگہ ہے کہ جن لوگوں کو وہاں بٹھا دیا جائے گا، نہ ان کو کوئی مزہ راحت، نہ ان کو کوئی سزا، بس بیٹھے ہیں جیسے جنگل میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی آدمی انتظار میں۔ البتہ جب وہ دیکھیں گے بائیں طرف تو جہنم نظر آئے گی، اور جہنم میں لوگ نظر آئیں گے، تو جہنمیوں سے وہ بات کریں گے اور بات چیت کر کے کہیں گے پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ان سے ہمیں۔ اور جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے، ان کو پوچھیں گے تم کیا کر رہے ہو، دکھائیں گے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کہیں گے پروردگار ان میں داخل کراؤں۔ تو ان کو ایک زمانے تک وہیں بیٹھنا پڑے گا اعراف پہ، اور پھر مدت دراز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ اعراف والے ہیں۔ تو جو آدمی 49 اور 51 میں پھنس جائے کہ نیکیاں اس کی کیا ہوں 49، اور اس کو ایک آدھ نیکی کی ضرورت ہو تاکہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے، ایسے لوگ جو ہیں ان کو سفارشوں کا فائدہ ہوگا۔ اب جس بیچارے نے کیا ہی کچھ نہیں، نہ عقیدہ صحیح نہ عمل، ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ کہتے خدا جو غفور الرحیم، چوری بھی کرو، بدماشی بھی کرو، سود بھی کھاؤ، زمینیں بھی دباؤ، لوگوں کے قرضے لے لے کر دھوکے دے کر ان کا پیسہ واپس نہ کرو، تو پھر یہ کہتے سوچو غفور الرحیم، یہ کلمہ حق کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ حق کلمہ ہے، غفور الرحیم تو کلمہ حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور یہ اس کلمہ حق کی آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا مذاق بنا رہا ہے کہ اس کے احکام کو پورا نہیں کرتا۔ یہ آدمی خطرے میں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں اور آپ بھی نبی رسولوں میں سے ہیں۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کا رتبہ بعض سے بڑھایا ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے ایک تو وہ ہے جسے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کے درجے اللہ پاک نے بڑھائے ہیں، مخصوص کچھ خصوصیات عطا فرمائیں۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں نبوت کی یعنی معجزات عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی یعنی مدد اور حفاظت کا انتظام کیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں نے نبیوں کے بعد اور واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد جو قتال کیا یہ قتال نہ کرتے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن یہ اختلاف میں پڑ گئے۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ تو ایمان پر رہے، ومنہم من کفر، اور کچھ کافر ہو گئے اس اختلاف دینی کی وجہ سے۔
ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتل و قتال نہ کرتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن پھر بھی ان نے قتال کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اب یہ قیامت میں جب دنیا میں یہ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، تقدیر والا مسئلہ دنیا میں، البتہ قیامت میں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت ہر انسان یہ کہے گا کہ پروردگار بالکل آج مجھ کو تقدیر سمجھ میں آئی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے تقدیر کو سمجھنے کے لیے جس عقل کی ضرورت ہے، اس روئے زمین پر وہ عقل کسی کو نہیں۔ یہاں تقدیر کے سلسلے میں سارے کے سارے بچے، کہ چھوٹا سا بچہ 3 سال 4 سال 5 سال کا جو ابھی ابا اماں یہ کہتا ہے، ابھی اس سے زیادہ الفاظ نہیں، تو اس کو 10th کلاس کی کوئی بات سمجھاؤ، میتھ کی، ہسٹری کی، جغرافیہ کی، اس کو کیا سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اس کو سمجھاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو خود بخود سمجھے گا کہ ہاں بالکل 2 اور 2 4 ہی ہونے چاہیے، 2 اور 2 3 اور 5 نہیں ہونے چاہیے۔ تو تقدیر کا مسئلہ کل قیامت کے دن اتنا واضح ہو جائے گا کہ ہر انسان چیخ چیخ کر کے کہ پروردگار آج سمجھ میں آیا تقدیر کیا، بالکل جس کو آپ نے جہنم میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جس کو آپ نے جنت میں بھیجا اور ہمیشہ کے لیے بھیجا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہی تو عدل ہے، اللہ کا عدل تب سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی اور جج کا عدل اور انصاف اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب وہ کورٹ میں بیٹھ کے فیصلہ سنائے۔ جب تک وہ فیصلہ نہیں سناتا تب تک وہ انصاف والا ہے یا ظالم ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ فیصلہ کہاں سنائیں گے؟ تو تب سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں زیادہ گفتگو سے منع فرمایا۔ بس جو کچھ ہے اچھا برا نیک و بد جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا ایک راز ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ البتہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ معلوم نہیں ہمارا کس میں انجام ہے ہونا ہے، لیکن کوشش ہم یہ کریں کہ جو جنت والوں کے اعمال ہیں اس میں لگے رہیں انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس دن کے آ جانے سے پہلے جس میں خرید و فروخت یعنی رشوت نہیں ہوگی، ولا خلۃ دوستیاں نہیں چلیں گی، ولا شفاعہ اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ کافر جو ہیں وہ خود ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کل قیامت میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ حق ہے یا ناحق ہے۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وقلوبنا وقبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين برحمتك۔